اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم سورہ شعراء مکی صورت ہے، اس کو ہم شروع کرنے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین میم، یہ حرف مقطعات آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرف مقطعات ہیں، ان کا ہم مطلب ڈھونڈنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ لفظ ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کلوزسٹ جو کوئی سوچی جا سکتی ہے بات وہ یہی ہے کہ یہی الفابیٹس ہیں جن سے تم شاعری کرتے ہو، جن سے تم اپنے کہانیاں گھڑتے ہو، جن سے تم سارے کام کرتے ہو، الفابیٹس ہیں یہی، اور یہی الفابیٹس ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں کون سا کام لے رہا ہوں اور تم کون سا کام لے رہے تھے۔ مطلب کہ قریب ترین یہ بات ہے، بٹ دس از ناٹ فار شور کہ بھئی یہی مطلب ہے۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سی تعویلات بتائی ہیں، اور ہمیں اس کی تعویل میں زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ متشابہات جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، میرے خیال میں تو وہ متشابہات ہی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی ابھی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، ابھی آپ کے یہاں پہ وہ فٹ نہ ہو رہی ہوں، یا نہیں آپ کو آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی، تو ان کو چھوڑ دیا کریں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اتنا بڑا قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اگر آپ کو کوئی 14 باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور 14 کو 100 میں سے مائنس کر لیں، باقی کی آپ کو باتیں سمجھ آتی ہیں، تو وہ کافی ہیں آپ کے عمل کرنے کے لیے۔ اگر جو 14 باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں ان کو جسٹ لیو دیم اسائڈ، کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں پوچھے گا کہ آپ کو کیوں آپ اس کے اندر نہیں گھسے اور کیوں آپ نے ان کو نہیں سوچا سمجھا۔ آپ کا سیدھا آپ کے پاس ہے کہ اللہ جی میری عقل اتنی ہے ہی نہیں تھی کہ میں کوشش بھی کرتی تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، تو میں نے چھوڑ دیا ان کو، جیسے آپ نے کہا ہے کہ متشابہات کو چھوڑ دو۔ مجھے یہ متشابہات ہی میرے لیے تھیں، یہ مشتبہ تھی، تو اس کو اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو سو اللہ ول ناٹ آسک یو اباؤٹ دس کہ کیوں نہیں تم اس میں گھسے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ان میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ آگے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے بھی ہر الفابیٹس کے بعد جو ہے وہ عام طور پہ اسی طرح کی آیات ہیں کہ یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین کی آیات ہیں، یہ جو ان کو وہ اس میں انگلش میں ورسز کہہ دیتے ہیں نا، کائنڈلی ورسز نہ کہا کریں، ورس کہیں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ جو شاعری ہے، شاعری کی شعر کو ورس کہتے ہیں نا، اردو میں جسے شاعری کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں، اسے انگلش میں ورس کہتے ہیں، تو یہ تو ورسز نہیں ہیں، دیز آر آیات، یہ اللہ کے ونڈرس ٹوکنز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مارولس سائنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ انہیں جا کے ورس کہہ دیں، کیوں آپ ورس کہہ دیں، آپ آیت ہی کہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ سمجھانے کے لیے جنہوں نے ٹرانسلیشن میں ورس کا لفظ بولا ہے، وہ ان کا کوئی گناہ یا پکڑ یا یہ اس ٹائپ کی بات نہیں، بٹ اگر ہم امپروو کر سکتے ہیں کسی بات کو تو ہمیشہ ہمیں امپروو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کو ونڈر سائنس کہیں آپ، ورس کہنے کی بجائے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لکھے ہوئے واضح لکھی ہوئی چیزوں کے ونڈر سائنس ہیں، ٹھیک ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اب ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے یہ شاید پڑھا تھا، ہاں جی، سورہ کہف میں، کہ کیا تم جو ہے تم اپنی جان گنوا دو گے اس بات پہ غم کر کے، وہاں تو غم کا بھی لفظ ہے، تو یہاں صرف یہ ہے کہ کیا تم اپنی جان گنوا دو گے اس بات پہ کہ وہ مومن نہیں ہوتے، اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، تو کیا تم اپنی جان گنوا دو گے اس بات کے اوپر؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہتے نا تو ہم آسمان سے ان کے اوپر کوئی ایسا ونڈر سائن بھیجتے کہ ان کی گردنیں اس سائن کے آگے جھک جاتی، مجبور ہو جاتے وہ اس سائن کے اوپر ماننے کو۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ یہ کر سکتا تھا،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے کوئی ایسا ونڈر سائن، کوئی ایسا مارولس ٹوکن بھیج دیتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی، یعنی کہ یہ سرنڈر کر جاتے اس کے آگے. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین. اور کوئی بھی ان کے پاس نصیحت نہیں آتی ان کے رحمان کی طرف سے، ان کے رحمان کی طرف سے ان کے اوپر کوئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرتے ہی ضرور، اس سے ضرور ہی منہ پھیرتے ہیں. جو مرضی ان کے اوپر آ جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جو بھی نصیحت، جو بھی چیز ان کے پاس آتی. فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. تو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے تکذیب کی، انکار نہیں تکذیب کی، جنہوں نے اسے جھٹلایا، جنہوں نے اسے نگیٹ کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، سچ ماننا تو دور کی بات ہے، اس کو کہا کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کی تکذیب کی تو پھر ان کے اوپر ہم ایسی خبر، وہ والی خبر لے آئیں گے جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں، یعنی وہ خبر جو کہ یا تو عذاب کی ہوگی یا پھر اللہ تعالیٰ کی بغتتاً قیامت، اچانک قیامت آ جانے والی بات. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. کیا انہوں نے کبھی یہ اس بات پہ غور کر کے نہیں دیکھا، کوئی رائے اس بارے میں قائم نہیں کی؟ اولم یروا، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کا مطلب یہ یوں کر کے آنکھوں سے تو روز ہی دیکھتے ہیں، سبزہ اگا ہوا دیکھتے ہیں، سبزیاں نکلی ہوئی دیکھتے ہیں، پھل دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے. اس یرو کا مطلب رائے قائم کرنا ہے کہ بھی کیا یعنی کہ آپ جو ہیں، یہ میں اس کے اوپر دیکھ رہی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں، کیا انہوں نے کبھی وہ اتنی خوبصورت اور اتنی مناسب چیزیں نہیں دیکھی کہ جو ہم نے جوڑا جوڑا کر کے زمین کے اندر سے اگائی ہوئی ہیں ان کے لیے؟ کبھی ان کے اوپر انہوں نے کوئی رائے قائم نہیں کی. ان فی ذالک لآیا، یقین کر لو کہ انہی چیزوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مارولس سائن، مارولس ٹوکن جو ہے یا ونڈر سائن جو ہے وہ ان کے اندر بھی چھپا ہوا ہے. دے آر ان themselves a masterpiece. ایچ، ہر سبزی، ہر پھل اپنے آپ میں ایک ماسٹر پیس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. لیکن وہ ان میں سے اکثر اس بات کو مانیں گے نہیں، اس بات کو مانیں گے نہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ماسٹر پیس ہے ان اٹ سیلف. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور یقین کر لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ ہر بات پہ غالب ہے. اگر وہ چاہے تو ایسا کوئی سائن اوپر سے، وہ جو نمبر 4 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، کوئی ایسا ونڈر سائن اوپر سے بھیج دے آسمان سے کہ جس کے آگے یہ سرنڈر کر جائیں، ان کی گردنیں جھک جائیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ عزیز ہے، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وہ اس کام کے اوپر بھی غالب ہے، پاور رکھتا ہے، اور اس کو کوئی اوور پاور نہیں کر سکتا اس بات میں کہ وہ کوئی ایسا ونڈر سائن بھیجے. اور رحمت بھی اس کی بہت زیادہ ہے. یہ سب کام ہونے کے باوجود وہ یہ اس مطلب کہ کتنے ہی سائن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح کے بھی بھیجے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کا حیۃ بیضاء، وہ کتنی ہی نشانیاں ان کو بھیجی. عیسیٰ علیہ السلام کو تو کیا مان گئے تھے؟ نہیں نہ مانے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے ان سب کاموں کے اوپر، اور رحمت بھی بہت کرتا ہے انسانوں کے اوپر. لیکن انہوں نے وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر مانیں گے نہیں تمہاری بات کو. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، آگے موسیٰ کی مثال اسی لیے دے دی ہے کہ جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا دی، موسیٰ کو پکارا، انِّ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اسے کہا کہ جاؤ اس ظالم قوم کے پاس آؤ، یعنی اس ظالم قوم کے پاس آؤ. قوم فرعون، جو کہ فرعون کی قوم ہے. الا یتقون، کیا یہ کوئی بھی کانشیسنیس نہیں رکھتے؟ قال رب، اتنے جو کہتے تھے کہ ہمارا مثالی طرز معاشرت ہے، ہمارا تو ایگزامپلری سوسائٹی ہے. تو بھائی
یہ جو بات اللہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس میں کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. بندہ پوچھے نا اللہ یہ کالا رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. سب سے پہلے یہی بندے کو ہوتا ہے کہ اللہ جی آپ مجھے یہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں اور میں گیا ان کے پاس تو انہوں نے جھٹلانا تو ہے، ان کی تو عادت ہی یہ ہے، اور اوپر سے وہ فرماتے یہ ہیں فرعون صاحب کہ میں انا ربکم الاعلی، تو وہ کہاں میری بات سنیں گا یا وہ مجھے جھٹلائے گا. تو ویزی کو صدری، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے. ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان بھی اتنی فلوئنٹ نہیں چلتی. اب ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت ہو، وہ جو اسٹیمرنگ، پتہ نہیں اس کو کیا اسٹیمرنگ نہیں کہتے ہیں، ہاں وہ اسٹیمر کرتے ہوں. تو ارسل الی ہارون، تو اے میرے اللہ ہارون کو بھی رسول بنا دے. فارسل الی ہارون، تو رسول اس کو ہارون کی طرف بھی اس رسالت کو بھیج دے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے، میں نے ان کا ایک قصور بھی کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک بندے کو فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو میں نے بندہ قتل کیا ہوا تو وہ بھی مجھے قتل کر دیں گا پکڑ کے. کالا کلا، اللہ سبحانہ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تو دونوں جاؤ ان کے پاس، میرے یہ ونڈرس سائنس لے کے، میرے یہ مارولس ٹوکنز لے کے ان کے پاس جاؤ، اور میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، یقین کر لو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. مستمعون، ہم سن رہے ہیں بہت اچھی طرح سے، ان کی جتنی زبان درازیاں وہ کریں گے ہم اس کو سن رہے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم دونوں سارے جہان کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. یعنی تم اگر تمہارا یعنی دعویٰ یہ ہے کہ تم مصر کی حکومت میری نہیں، میرے نیچے دریا دیکھو نہیں بہ رہے اور یہ میرے اتنے غلام نہیں ہیں، تو وہ اپنی اس کا الہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو تم جو ہے نا تم اسے جا کے یہ کہو کہ جو رب العالمین ہے نا، جو سارے عالمین کا رب ہے، تم لیٹ سے کہ تم اس ڈومین کے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتے ہو، تو جو ساری ڈومینز کا، سارے عالمین جتنی نون ورلڈز ہیں ان سب کا جو رب ہے نا، ہم اس کی طرف سے بھیجے میں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو پھر ایسا کرو کہ ایک جو تم تو اس ڈومین کے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کر رہے ہو نا، تو جو ساری اور باقی کی ساری دنیا ہے، باقی سارے عالمین ہیں، نون ورلڈ ہیں، ان کا جو رب ہے پھر وہ تم سے بڑا ہی ہے نا، تو پھر یہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے نا بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، تم سے نہیں سنبھالے جا رہے، تم ان پہ ظلم کر، تو ہمارے ساتھ بھیج دو. کالا علم ربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اب فرعون صاحب جو ہیں وہ اپنا ذرا احسان جتانے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تجھے ہم نے، تو ہمارے درمیان میں نہیں رہا بچپن سے لے کے، اور تجھے ہم نے پالا پوسا ہے، تیری ربوبیت کی ہے، تجھے پالا پوسا ہے، تیری نشو نما کی ہے. تو وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، تو بڑی دیر تک بہت سال ہمارے درمیان میں رہا ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پہلے اپنا احسان یاد دلایا، پھر ان کا جرم یاد دلایا انہیں کہ اور تو نے پھر پتہ کیا کیا تھا، جو تو نے کیا تھا تجھے پتہ ہی ہے نا، یہ بڑے ناشکروں کا کام ہے یہ، جن جو اتنی نعمتیں تمہیں ہم نے دی، ہم نے تجھے پالا پوسا، تجھے بچپن سے لے کے یہاں بھی ہمارے پاس تو رہا اور تجھے پالا پوسا، تو تو نے یہ کون سا کام کیا، یہ تو نے یعنی بڑے ناشکری کا کام کیا کہ جو تو نے ہمارا ایک بندہ مار دیا. کالا فالتوا ازم و انا من الضالین، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مجھ سے ضرور یہ فعل سرزد ہوا ہے، اور اس وقت میں بھی گمراہی میں پڑ گیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مقام مارنے سے ہی بندہ مار جاتا ہے، یہ تو نہیں انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بڑی گمراہی میں، یعنی کہ میری جو سوچ تھی اس میں یہ نہیں آیا تھا کہ مکہ مارنے سے بندہ مار جائے گا، میں نے تو مکہ ہی مارا تھا. بہرحال اس وقت میری سوچ جو تھی وہ الٹی ہو گئی تھی
اور وہ میں صحیح سوچ نہیں سکا تھا. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. ٹھیک ہے. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. تو میں جو ہے میں تمہارے پاس سے بھاگ کھڑا ہوا. فرار میں نے اختیار کر لی. فرار تو میں نے فرار اختیار کر لیا تم میں سے، یعنی تم میں سے فرار اختیار کر کے میں چلا گیا، کیونکہ مجھے تم لوگوں سے خوف تھا کہ تم خفتکم، خوف تھا مجھے کہ تم مجھے ضرور اس کی سزا دو گے، پنش کرو گے. فوہب لی ربی حکمن، تو میرے رب نے مجھے حکمت کا تحفہ دے دیا. ایک وہابا، ایک گفٹ دیا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، حکمت کا، حکومت کا بھی، حکمت کا بھی. اور مطلب اس کا حکمن کا آپ کو مطلب پتہ ہی ہے کہ بہت سارے مطالب ہیں اس کے. وجعلنی من المرسلین، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے کر دیا، یعنی مجھے بھی بنا دیا رسولوں میں سے ایک. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرائیل. اب موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے اس کی بات کا جواب یہ دیا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم جو میرے پہ اتنا احسان کر رہے ہو کہ تم نے مجھے پالا ہے، تو یہ احسان چڑھا رہے ہو میرے پہ، اور قوم میری کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، یہ احسان ہے تمہارا. ٹھیک ہے، میرا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی میں بنو اسرائیل میں سے اور تم مجھے پالتے رہے، یہ تو نہیں کہا اس آیت میں، بٹ مطلب موسیٰ علیہ السلام کا جو انہوں نے اتنا ڈٹ کے اس کے سامنے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا احسان ہے میرے اوپر کہ تم نے مجھے پالا پوسا، میری قوم کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، بنو اسرائیل کو غلام بنایا. قال فرعون وما رب العالمین. اب فرعون صاحب کو اور تو کچھ نہیں سمجھ میں آئی کہ میں اب اس کا کیا جواب دوں کہ میں نے غلام تو بنایا ہوا ہے اس کی قوم کو. تو اس نے کہا کہ وہی تو تم رب العالمین رب العالمین کہتے رہتے ہو، وہ ہے کیا؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ سارے آسمانوں کو کی نرشمنٹ کرنے، ان کو تخلیق کرنے والا، انہیں نرش کرنے والا، انہیں مینٹین کرنے والا، اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے، ان سب کو نرشمنٹ، ان کو سب سے پہلے پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، پھر ان کو مینٹین کرنے والا، ان کو نرشمنٹ دیتے رہنے والا، سارا وقت ان کو نرش کرتے رہنے والا جو ہے وہ ہے میرا رب. ان کنتم موقنین، اگر تمہیں کسی بات کا ویری کا یقین آ جائے نا تو وہ ہے میرا رب. قال لمن حولہ الا تستمعون. تو اب آپ سوچ لیں نا کہ ایک دربار لگا ہوا ہے، یعنی کہ وہ جیسے کورٹس ہوتی تھیں بادشاہوں کی، تو وہ ایک آج کل تو آپ نے بادشاہ خالی یہ یعنی انگلینڈ کا دیکھا ہوگا جو بیلکنی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور نیچے ساری پبلک ہوتی ہے. تو پہلے زمانے میں وہ ایک ہالز ہوتے تھے بڑے بڑے، تو وہ ان میں بادشاہ سلامت اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے سلامت، اور جو باقی کوٹیرز تھے وہ ان کے یعنی درباری چمچے وزیر یعنی وغیرہ جو ہوتے تھے وہ سارے یوں کر کے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے. اور پھر وہاں پبلک تھوڑی بہت، کوئی پبلک بھی ہوتی ہوگی شاید، ہوتی ہوگی. تو وہ اس طرح سے ایک دربار ہے، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ ہو رہا ہے اس بادشاہ کے ساتھ. تو اس نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جس نے کسی درباری کے کسی جس میں تھوڑی سی بھی کوئی عقل ہوگی اور الباب، اس کو کسی کو تو خیال آیا ہوگا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ واقعی کہہ رہا ہے، یہ فرعون نے تو نہیں نا یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کچھ، اور سب کو تو یہ نہیں پال رہا، یہ تو ایک چھوٹی سی ایک ڈومین ہے جس کا یہ بادشاہ ہے، اور اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری ڈومین ہے، باقی ادھر ادھر بھی تو ہے نا سارا کچھ. تو کچھ تو سوچا ہوگا. اب اس سے بات کو یعنی کہ موڑنے کے لیے، اس سے ہٹنے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے اس نے کیا کہا؟ اس نے جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں کو کہا کہ یہ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سن رہے ہو ذرا یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا ایک اور بات سنا دیتا ہوں. کیا کون ہے وہ؟ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے، ان کو بھی اسی نے پالا ہوا تھا، ان کو بھی اسی نے مینٹین کیا ہوا تھا، ان کو بھی اسی نے، یعنی تم کیا تمہارے باپ دادا کو بھی اس نے پالا ہوا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹون تھی، سمجھتے ہیں نا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اب پھر فرعون کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا،
اور اتنی پبلک سن رہی تھی، اس کے درباری ہواری مالا جو سردار ہوتے ہیں وہ سن رہے تھے، وزیر کبیر سب سن رہے تھے. تو اب اس نے ایک اور ضرب لگائی موسیٰ علیہ السلام پہ، اور انہوں نے کہا بات سنو، یہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا نا، یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو میں رسول بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، یہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا نا رسول، مجھے تو لگتا ہے یہ پاگل ہے، یا تو اسے کوئی جن چمٹ گیا مجنون، تو یا پھر اس کو جنون کا عارضہ ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا اپنی بات کو اور سٹریس دینے کے لیے، کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا صرف یہ آسمان و زمین ان دونوں کے درمیان جو نہیں، بلکہ مشرق کا بھی وہی رب ہے، مغرب کا بھی وہی رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا وہ رب ہے، اس نے انہیں کریٹ کیا. ان کنتم تعقلون، کوئی اگر تمہارے ادھر تھوڑا گرے میٹر ہو نا، تم کسی بات کو پلے باندھنا چاہو تو پھر تو تمہیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے، اور یہ سارے درباری ہواری جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان میں سے بھی کسی نہ کسی کو یہ عقل آ جانی چاہیے. قالا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. اب تو اور دیکھیں، جب کسی ٹائرنٹ پہ جو کوئی ظالم ہوتا ہے نا، یعنی انجسٹ ہوتا ہے، اس کو جب مار پڑتی ہے، مار وہ کھا رہا ہوتا ہے دلیل کے اندر، تو پھر وہ اپنی ٹیرینی پہ اتر آتا ہے، پھر وہ سزائیں دینے پہ اتر آتا ہے کہ اچھا تم نہیں چپ ہوتے، ٹھہر جاؤ، تمہیں میں یہ میرا یہ اتھارٹی ہے تو میں اب تمہیں یہ. تو ان کو کہنے لگا کہ اگر تم نے کالا لائن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے علاوہ کوئی الہ اختیار کیا نا، کسی کو اور کو اپنا الہ بنایا، تو میں کیا کروں گا، میں تجھے پتھر مار مار کے مسجونی نہیں سوچ میں تجھے مسجونین، تجھے میں قید کر دوں گا. اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ مانا نا تو میں تجھے پھر قید کر دوں گا. کالا اولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ علیہ السلام چپ ہونے والے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اس کے اوپر اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں اس میں سے سبق مل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس میں نے کہا ہے نا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کا کسی طرح کا قصہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہو، کہیں کسی طرح سے جو بات سمجھ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتا کے کہ وہ ایک دربار میں کھڑا ہے جو کہ ٹائرنٹ کا دربار ہے، جو کہ ظالم ہے، جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، جو اپنے آپ کی اتنی اتھارٹی جو جماتا ہے، اور جس کے بڑا درد، اور جس کے ایک قصور بھی موسیٰ علیہ السلام سے ہو چکا ہوا ہے، بندہ مار دیا ہوا ہے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کس بہادری اور دلیری سے اینڈ وداؤٹ بینگ اپولوجیٹک اس کو جواب دے رہے ہیں. یہ سبق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات کے ساتھ دے رہا ہے اس جگہ پہ. تو اس نے کہا کہ تجھے پھر میں قید کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ کیوں بھائی، اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہارے پاس ایک بڑی کلیئر واضح چیز لے کے آیا ہوا ہوں، یعنی کہ جس کے دماغ پہ تھوڑا سا اثر ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب اس کے اوپر اور بھی اثر ہو جائے، میں اس وقت میرے پاس موقع ہے، آئی مسٹ ٹیل ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو کچھ میں یہاں پہ کر سکتا ہوں وہ میں کروں، اس کو میں چھوڑوں نہ، اس کو لے کے یعنی کہ اس سے مار کھا کے بھاگوں نہ، کیونکہ میں حق پہ ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں بھائی، میں اولو جئتک بشیء مبین، کہ اگرچہ میں تمہارے پاس ایک بڑی کلیئر واضح چیز لے کے آؤں تب بھی تم یہی حرکت کرو گے. قالا فأت بہ ان کنت من الصادقین. تو انہوں نے کہا کہ اس فرعون نے کہا کہ اچھا اب بڑا سچ بول رہے ہو، اگر سچ بول رہے ہو نا تو ذرا لے آؤ نا وہ جو کہہ رہے ہو کہ میرے پاس شیء مبین ہے، کوئی میرے پاس بڑی کوئی واضح کلیئر کوئی سائن ہے میرے پاس، تو لے آؤ ذرا وہ. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. تو انہوں نے اپنا جب عصا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک ثعبان مبین بن گیا، وہ کنورٹ ہو گیا. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ، تو وہ اس وقت ہو گیا ایک سری ایدہا، بڑا سانپ. یہ چھوٹے چھوٹے سانپ نہیں، ایک بڑا سا موٹا اور بڑا سارا سانپ جو ہوتا ہے اسے ایدہا کہتے ہیں. وہ بن گیا کلیئر،
یعنی یہ نہیں کہ اس میں کوئی فکر کی بات تھی کہ نہیں یہ اس کے اوپر کوئی پھونک مارے گا تو یہ واپس لاٹھی بن جائے گا. نو 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 وے. موسیٰ پکڑیں گے اس کو واپس تو وہ بے شک لاٹھی بن جائے گا. ادروائز وہ کلیئر ایک موٹا سانپ بن گیا. ٹھیک ہے. تو وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اور انہوں نے اپنا ہاتھ جو یوں کر کے کھینچ کے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک سفید چمکتا ہوا ہاتھ نظر آیا اسے. کیا یہاں سے کوئی کرنٹ بھر کے, ہاں اپنی باڈی میں سے کوئی کرنٹ بھر کے لے آئے ہیں, یا اس کو کیا ہوا ہے, اس نے کیا کیا, یہ اس کا ہاتھ چمکنے لگ گیا. اب اس کو امیجن کرتے رہیں, ایک دربار لگا ہوا ہے جس میں پبلک بھی ہے, جس میں وزیر بھی ہیں, جس میں وہ بادشاہ سلامت بھی بیٹھے ہیں, فرعون صاحب. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جب دیکھا کہ یہ واقعی میں یہ تو کوئی واقعی میں بہت سو نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ جو چیز اس نے لاٹھی تھی اس کے ہاتھ میں, اس نے یوں پھینکی ہے اور یہ واقعی میں سچی مچی کا ایدہ بن گیا ہے. یہ نہیں کہ یہ ایویں بات ہے صرف. تو اور ہاتھ نکالا ہے تو چمکتا ہوا نکلا. سب نے دیکھا اس بات کو. تو اب اس نے یہ کہا, اب اس نے یعنی اپنی طرف سے ایک اور چلاکی کرنی چاہیے اور ایک اور الزام موسیٰ علیہ السلام پہ لگانا چاہا. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. اس نے پھر اپنے جو ارد گرد جو اس کے سردار وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ پھر مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ پھر کوئی بڑا ہی علامہ جادوگر ہے, بڑا علامہ جادوگر ہے, بڑا پڑھا لکھا جادوگر ہے. پھر اس کا تو یہ مطلب ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. اب دیکھیں یہ ہر اس چیز کو ابھار رہا ہے. فرعون بادشاہ ہے, آخر اتنی تو اس کی عقل کام کرتی تھی نا کہ میں اب اس کو مات کیسے دوں. پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ پھر اچھا چاہیے بہت ہی بڑا, واقعی میں بہت ہی بڑا جادوگر ہے, یہ دیکھو یہ اس نے کتنا بڑا جادو کر کے دکھا دیا تمہیں. اور پھر اس نے کیا کہا کہ یہ اس کا جو انٹینشنز ہے نا ذرا میں تمہیں وہ بھی بتا دوں, زیادہ اس سے وہ امپریس نہ ہو جاؤ. یہ جادوگر ہے اور چاہتا کیا ہے کہ تمہیں اب ان کی سمپتھی لینے کے لیے, ان کی اس چیز کو ابھارنے کے لیے کہ وہ بیڑا گرک کہ تمہیں نکال دے گا تمہارے ملک سے. یہ آیا کیوں ہے؟ یہ اس لیے آیا ہے یریدو, اس کا ارادہ یہ ہے ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ, کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے اس جادو کے زور سے نکال دے. دیکھیں کون کون سی ترکیب وہ لڑا رہا ہے. فماذا تأمرون, اب مجھے ذرا بتاؤ نا وزیرو کبیرو, اب تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تأمرون حکم نہیں دیتے ہو, یعنی کیا تمہارا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاه وبعث فی المدائن حاشرین. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو اس وقت سچویشن بن گئی ہے نا, اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے نا ابھی تو فی الحال آپ اسے اور اس کے بھائی کو واپس بھیج دیں نا, اور پھر سارے شہروں میں منادی کرا دیں. منادی ہوتی تھی وہ ڈھول بجا کے بتاتے تھے, کہتے تھے کہ بادشاہ کا یہ, اس زمانے میں یہ آپ لوگوں کے میسیجز وغیرہ تو نہیں نا چلتے تھے, تو نہ ہی کوئی اس قسم کی چیز. تو وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے ایک ڈرم بیٹ کرتے تھے, اور ڈرم جب بیٹ کرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس کی بات سن لیتے تھے. اس کو منادی کہتے تھے. تو سمجھ آ گئی؟ ہاں ٹھیک ہے, شکر ہے. یہ تو غلط کا بھلا ہو, اس نے یہ ڈرم میٹنگ والی بات تو کچھ سمجھا دی ہے نا آپ کو کہ یہ بھی ہوتا تھا پرانے زمانے میں. اچھا جی, تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ فی الحال تو اسے ڈیفیوز کریں نا, یہ جو سچویشن کریٹ ہو گئی ادھر, تو بڑے بڑے سوچی پڑ گئے ہیں لوگ, تو سوچنے لگ گئے ہیں کہ یہ تو موسیٰ نے یہ کیا دکھا دیا, یہ تو واقعی میں دس کونٹ بھی. اور جو جادوگر ہوں گے وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو جادو شادو تو نہیں ہے, یہ تو دس از بیونڈ سم تھنگ, جادو سے ابھو ہے کوئی چیز یہ. تو وہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو فی الحال انہیں بھیج دیں نا دونوں کو, بھائی کو بھی اور اس کو بھی, تاکہ یہ سچویشن تھوڑی ڈیفیوز ہو جائے. اور پھر آپ جو ہیں آپ اپنے شہروں میں ان کو بھیجیں, وہی جو منادی کرنے والے ہیں ڈرم بیٹرز کو, تو وہ یاتو کا بکل سحار علیم, تو وہ جا کے پھر یہ لوگوں سے کہیں کہ جو کوئی علامہ جادوگر ہے وہ اکٹھا ہو کے یہاں میرے پاس فرعون کے پاس آ جائے.
ٹھیک ہے جی. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور پھر نہیں فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. تو اب جو ساری اس نے اپنی ساری ڈومین کے اندر سے نا جتنے علامہ جادوگر تھے ان سب کو اکٹھا کر لیا. انہیں ظاہر بریف کیا ہوگا کہ بھئی یہ بات ہے. اور ایک فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور ایک مقررہ ٹائم کے اوپر وہ سارے جو جادوگر تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو کر آ جاؤ. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. تو پھر تاکہ ہم لعلنا تاکہ ہم جادوگروں کا اتباع کر لیں اگر جب وہ غالب ہو جائیں گے. اب ان کے دماغوں میں تو یہی خناس تھا نا کہ یہ جادوگر ہے، اور یعنی کہ اس نے ایک طرح سے یہ لگایا تھا کہ بھی یہ جادوگر ہے تو یہ پھر ہمارے جادوگر تو بڑے بڑے تیز ہیں تو وہ تو پھر اس کو مغلوب کر لیں گے اور وہ غالب آ جائیں گے. تو پھر ہم تاکہ ہم ان کی اپنے جادوگروں کا اتباع کر لیں، ان کی پیروی شروع کر دیں. اب یہ بڑے دھیان سے سنیں، یہ بڑا ہی اس جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ اینگل دیا ہوا ہے. ڈفرینٹ اینگل یہ دیا ہوا ہے کہ کیا یعنی آپ کو بادشاہوں کے یا کسی بھی ٹائرنٹ رولر کے سامنے اگر یا کسی بھی ٹائرنٹ یا کسی بھی اتھارٹیٹیو کے سامنے کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے تو آپ نے اپولوجیٹک نہیں ہونا. آپ نے فل ٹروتھ کو ریویل کرتے جانا ہے جتنا آپ دلیل کے ساتھ کر سکیں. اور اس کے بعد اگر وہ اس طرح کا کرے تو پھر آپ نے مقابلہ کرنا ہے. تو یہاں پہ جب سارے اب وہ جادوگر اکٹھے ہو کے آ گئے اور وہ وہاں پہ ایک لوگوں کو بھی انہوں نے جمع کر لیا. اور وہ میں نے آپ کو تصویر بنا کے دکھایا تھا، وہ الٹی میں نے بعد میں دیکھا وہ الٹی تصویر تھی. خیر یو کوڈ انڈرسٹینڈ، بڑے بڑے ہو پڑھے لکھے ہو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ گرینی بیچاری بڈھی ہے، اس سے الٹی ہو گئی یہ تصویر تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہے نا. ہنس رہے شیطانوں، مجھے پتہ ہے. اچھا بہرحال جی یہ کیا ہوا کہ انہوں نے یہ تو میں نے آپ کو تصویر بنا کے دکھا دیا تھا نا کہ ایک پلین زمین پہ وہاں ایک جگہ پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہوا کہ وہ پلین تھی زمین اور اس طرح کی ساری، اس وقت میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا تھا. اب اس وقت اس پوائنٹ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ اسٹریس کر رہا ہے وہ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اب وہ جو تھے اپنے جادوگر جو تھے جو سارے ڈومین میں سے اکٹھے ہو کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنی یعنی کہ محنت کر کے آئے ہیں اور آ کے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے ایک جادوگر کا، تو کوئی ہمارے لیے ریوارڈ بھی ہوئے گا کہ ایویں بس آپ نے ہمیں بلا لیا. انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہوگا، کوئی ریوارڈ ہوگا، ان کو نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو کوئی اجر ہمیں ملے گا. کالا نام وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اس نے کہا ہرگز، ہاں بالکل ملے گا تمہیں، میں اپنے مقرب کا ہوتا ہے جو میرے قریب رہتے ہوں، یعنی بہت ہی ڈیپینڈیبل جو میرے کوٹیئرز ہوں گے نا، میں ان میں آپ کو شامل کروں گا. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو شروع کرو اپنی ٹرک، جو تم نے ٹرک شروع کرنی ہے کرو، شروع ڈالو اپنی ٹرک کو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ. اچھا نہیں سوری قَالَ لَهُمْ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی جو کچھ تم ٹرکس لے کے آئے ہو نا، چلو ذرا شروع کرو نا ان کو ٹرکس کو. یہاں پہ وہ نہیں کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میرا تو کچھ، لیکن یہ بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی جسٹ اسٹارٹ ود یور پریزنٹیشن، جو تم لے کے آئے ہو کٹھی کر کے وہ ریپرزینٹ کرو نا. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، عصا، یہ عصیہم اپنے عصا سارے اکٹھے کر کے، عصا جو لاٹھیاں تھیں، جن سٹاف جو تھے جن کے اوپر وہ ٹیکیں لگاتے تھے، وہ اس زمانے کا ایک ابھی بھی سٹکس لے کے چلتے ہیں یہ جو تھوڑے بزرگ ہو جاتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا ایون ویسے بھی جب آپ ادھر نارتھ کی طرف جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، آپ ضرور ایک سٹک ہاتھ میں رکھتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی رکھتے ہوتے تھے. تو جو ان کے پاس لاٹھیاں تھیں ان کی اور ان کے پاس رسیاں تھیں، انہوں نے ایسے روپس اور اس کو ڈالا جیسے آپ دیکھتے ہیں میجک ٹرکس میں، آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے ضرور. تو وہ انہوں نے جب نیچے پھینکی تو کیا ہوا کہ وہ جو تھیں وہ
اور انہوں نے کہا کیا، ساتھ کہا کیا، فرعون کی عزت کی قسم آج ہم غالب رہیں گے، ضرور، انا لنحن الغالبون، دو طرف کے، یعنی انا بھی کہا اور لا بھی کہا، اس کا مطلب ہے کہ بڑی انہوں نے اسٹریس کر کے کہا کہ ویل شورلی بھی، ہم یقیناً ہم کامیاب ہوں گے اور ہم غالب آ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ وہ بات نہیں ہے جو ڈر والی بات ہے کہ موسیٰ بھی ڈر گئے تھے تھوڑا سا اور فلانا، یہ وہ ساری ادھر نہیں ہے بات. یہاں پہ کیا ہے، فالکا موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافکون. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پہ پھینکا تو اس ساری چیز کو وہ نگل گیا، وہ عصا جو سام بن گیا تھا وہ اس ساری چیز کو نگل گیا جو انہوں نے جھوٹے ہتھ کنڈے زمین پہ ڈالے تھے، جھوٹی ٹرکس جو تھیں جادو کی وہ ڈالی تھیں، ان سب کو اس نے پھو کر کے اندر نگل لیا. ٹھیک ہے جی. فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ. تو اب یہ جو ایکٹ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے ان جادوگروں کو سجدے میں گروا دیا، یعنی کہ they bowed their heads before موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی کہ کی ٹرک یا جو بھی ان کا تھا اس کے سامنے انہوں نے باؤ کر دیا، سرنڈر کر دیا، کیونکہ انہیں نظر آ گیا، وہ بڑے علامہ جادوگر تھے اس زمانے کے، انہیں یہ نظر آ گیا کہ دس از ناٹ اے میجک، دس از بیونڈ میجک، دس از سم تھنگ بیونڈ میجک، یہ میجک سے کوئی بہت ہی اوپر کی چیز ہے کہ جو یہ. تو اس وجہ سے یہ پیچھے آپ نے ضرور پڑھا تھا یہ ایسا کہ وہ آپس میں، کیونکہ وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے وہ سارے مقابلہ کرنے آئے تھے، تو کمپٹیشن کے لیے تو بڑا بڑا ریسرچز وغیرہ بندہ کرتا ہے نا، تو انہوں نے بھی بڑی ریسرچ کی ہوئی تھی اور سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ نو، ہماری سمجھ میں ہمیں جو آ گئی یہ بات، وہ یہ دس از بیونڈ میجک، یہ میجک سے اوپر کی کوئی چیز ہے. اس لیے وہ سجدے میں، اس ایکٹ موسیٰ کے اس ایکٹ نے انہیں سجدے میں گرنے پہ مجبور گویا کہ کر دیا. قالوا آمنا برب العالمین. تو انہوں نے کہا کہ ہم عالمین کا رب، یہ اب یاد کریں وہ جو شروع میں اس میں کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے رب العالمین ہے وہ، رب السماوات والارض وما بینہما ہے وہ، ربکم بھی ہے اور رب آبائکم بھی ہے، رب المشرق بھی ہے اور رب المغرب بھی ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کا وہ رب ہے. یہ وہ کہہ رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام. تو اس چیز کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہم موسیٰ اور نہیں، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، ہم نے رب العالمین کو مان لیا، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے نا، اور جو رب العالمین وہ کہہ رہا تھا موسیٰ کہ رب العالمین ہے وہ، اس کو ہم نے مان لیا ہے. قالا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم. فرعون تو اب آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا تم قبل اس کے کہ میں تمہیں پرمیشن دوں، ہاؤ ڈیئر یو کہ تم جو موسیٰ کے رب پہ اور ہارون کے رب پہ اور رب العالمین پہ ایمان لا رہے ہو، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اجازت نہ دوں، میری ادھر ڈومین میں تو کوئی چڑی پر نہیں مار سکتی. ہاؤ ڈیئر یو، یہ کیسے تم نے یہ کیا؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. اچھا، پھر یہ بات یہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تمہیں پھر جادو سکھایا ہوا ہے. اب تم اپنے استاد کو تو نہیں ڈیفائی کر سکتے، اس لیے تم یہ حرکت کی. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. کیا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. تو میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں سے، یعنی ادھر کا بازو ادھر کی ٹانگ، ادھر کا بازو ادھر کی ٹانگ، یہ میں تمہیں کٹوا دوں گا سو دیٹ آپ ہل جل نہ سکیں، ہے نا. تو اور پھر میں تمہیں کیا کروں گا، سب کے سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، سلیب پہ لٹکا دوں گا. سلیب تو پتہ ہے نا وہ جو یوں کر کے کراس ہوتا ہے، اس میں بندے کو ایسے لٹکا دیتے ہیں، ادھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور ادھر سے پتہ نہیں گردن باندھتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو لٹکا دیتے ہیں بندے کو. وہی لٹکا بیچارہ مر جاتا تھا. یہ پچھلے زمانے کا قتل کرنے کا طریقہ ہوتا تھا، کسی کو سزا دینے کا طریقہ ہوتا تھا. میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. انہوں نے کہا کوئی بری بات نہیں، لٹکا دو، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں نا. اب اس ایک بات سے آپ کو کیا یہ آتا ہے دماغ میں کہ وہ اسی وقت نہیں آئے تھے،
उसी वक्त वो फिर एक उसी टाइम पे ही नहीं, ये सारा कुछ उन्हें पता चल गया था कि हम अपने रब की तरफ वापस भी जा सकते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम की प्रीचिंग थी जो वो हर जगह पे करते फिरते थे उस डोमेन के अंदर, फिरौन की सल्तनत के अंदर, जो वो करते फिरते थे, जो पहुंचती रहती थी लोगों को एक दूसरे से सीना बसीना, कि मूसा एक बंदा है वो ये कह रहा है, हारून एक बंदा है वो ये कह रहा है कि वो रसूल है रब के, और वो ये दिखाते हैं और ये कहते हैं, तो ये सारी बातें, और वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ लौट के भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई ऐसा हरज की बात नहीं है, हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इन्ना नतमऊ अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना अन कुन्ना अव्वलल मोमिनीन। तो हम तमा रखते हैं, नतमा हम तमा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमें हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, हमारी खताओं को माफ कर देगा, और हम वी आर द फर्स्ट टू बिलीव इन हिम, हम सबसे पहले लोग हैं जो उस पर ईमान ले आए हैं अल्लाह ताला पे। तो ये हमारी 51 तक हो गई हैं जी आयात, और अब हम नेक्स्ट सेशन में आगे भी यही बात सारी के सूरह शोरा जो है ना, ये सारी पैगंबरों के हालात के ऊपर ही है ज्यादातर। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में ये कर लेंगे, आगे चलेंगे। अभी हमारी हो गई है जी 51 आया।